بے نمازی کی طرف سے فدیہ دینا۔ اگر بے نمازی نے فدیہ دینے کی وصیت نہیں کی یا فدیہ دینے کی وصیت کی لیکن اس نے ترکے میں مال، جائیداد اور کیش وغیرہ، پیسے کی شکل میں کیش وغیرہ نہیں چھوڑا، تو وارثوں کے لیے وارثوں کے لیے میت کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی کے اندر قولہ ولو لم یترک مالا ای اصلا او کان ما اوصا به لا یفی زاد فی الامداد او لم یوسی بشیء واراد الولی التبرع، اس طریقے کے الفاظ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 باب قضاء الفوائد مطلب فی اسقاط الصلاح عن المیت، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اب اس کے اندر مزید بات یہ کہ اگر ورثہ بالغ ہیں تو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر میت کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں گے تو یہ صورت درست اور جائز ہوگی، اور میت پر بہت بڑا اس صورت میں احسان شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فدیہ کے ادا کرنے کی وجہ سے جو بندے نے ادا کر دیا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فدیے کی وجہ سے جو میت ہے اس میت کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتح الباری وغیرہ اور فتاوی شامی وغیرہ کے اندر کافی تفصیلی بحث جو ہے اس سلسلے میں فتاوی شام کے اندر نقل کی گئی ہے، اور مراقی الفلاح وغیرہ کے اندر بھی جو ہے نقل کی ہے۔ فتاوی شامی میں ہے وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُوسَ فَتَطَوُّعٌ لَهَا الْوَارِث فَقَدْ قَالَ محمد فی زیادات أَنَّهُ يُجْزِئُ إِن شاء اللہ تعالی۔ فتاوی شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 باب قضاء الفوائد مطلب فی اسقاط الصلاح عن المیت، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائد مسائل متفرقہ، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ 238 باب صلاۃ المریض، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ مزید آگے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتا یا پابندی سے نماز کو نہیں پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی نجات نہیں ہوگی، اور اس کے پاس نجات کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے پاس روشنی بھی نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں قارون یا حامان یا فرعون یا ابی بن خلف، منافقوں کے بڑے بڑے منافق تھے، ان منافقوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت میں ہے، عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة ومن لم يحافظ علیها لم يكن له نور ولا برهان۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 مسانید عبداللہ بن عمر، مکتبۃ الاسلامیہ سے چھپا ہوا المکتب الاسلامی سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 باب فرض الصلاح، جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 کتاب الصلاح، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر چند باتیں جو ہے بطور اصلاح کی وہ اس طریقے سے ہے کہ فائدے کے تحت جو نقل کی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں مال حاصل کرنے کے 4 طریقے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حکومت اور بادشاہت کے ذریعے سے انسان کو مال حاصل ہوتا ہے۔ دوسری صورت جو مال کے حاصل ہونے کی ہے وہ ملازمت کے ذریعے سے، کہیں پر کام کرنے کے ذریعے سے۔ تیسری صورت مال کے حصول کی زراعت اور تجارت ہے، اور چوتھی صورت صنعت اور حرفت ہے۔ یہ 4 صورتیں جو ہے مال کے حصول کے لیے بیان کیے گئے۔ اب جو شخص ریاست اور حکومت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا
تو پھر فرمایا کہ اس کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت کا مالک بنایا تھا، اور جو ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے وزیر جو حامان ہے اسی کا وزیر ہے، یہ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص تجارت اور کھیتی وغیرہ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کے حشر کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر یہ جہنم میں ہوگا، کیونکہ یہ شخص کھیتی بھی کرتا تھا اور تجارت کا کاروبار بھی کرتا تھا، ابی بن خلف۔ اور جو شخص دستکاری، کاریگری اور مل وغیرہ، فیکٹری، کارخانے اور بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہے، تو ان مل اور کارخانوں میں لگ کر کے نماز کو نہیں پڑھے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ قارون جو ہے وہ دستکار تھا اور وہ اس طریقے سے جو ہے ملوں کا، فیکٹریوں کا اور بڑی بڑی چیزوں کی صنعت کو اپنی ملوں کے اندر چیزوں کو تیار کرتا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس طریقے سے فقہا نے جو ہے اس کی وضاحت نقل کی ہے۔ چنانچہ الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر یہ تفصیل نقل کی، قال بعض العلماء وإنما حشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه، أو بملكه أشبه فرعون فيحشر معه، وأبو زراعة أشبه هامان، اس طریقے کے الفاظ جو او بتجارت اشبہ ابی بن خلف، یہ سب تفصیل جو ہے الزواجر عن اقتراب فی الکبائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133، کتاب الصلاة الکبیرۃ السابعہ والسبعون، تعمد تاخیر الصلاة عن وقتها او تقدیمها علیہ من غیر عذر، جو دار المعرفہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کی پوری تفصیل جو ہے وہاں نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تھوڑی سی تفصیلی بحث جو ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246، 247 اور 248 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور عنوان حروف تہجی با ہے، عنوان ہے بے نمازی کی طرف سے فدیہ دینا، اس کے تحت جو ہے یہ تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، یہاں یہ تفصیلی بحث دیکھ سکتے ہیں۔